کہیں گے بتا زندگی کیسی؟ وہ کہے گا دکھ ہوتا کیا ہے، کبھی پہنچے ہی نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں دیکھ کر۔ تو ایمان کا تذکرہ جو تھا اس میں آخرت کے ساتھ یقین۔ قرآن پاک کے 3 مرکزی مضمون ہیں، عقیدہ، توحید، رسالت اور آخرت۔ مکی صورتوں میں سارا یہی بیان ہوا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے مجھ سے اور آپ سے جو اعمال کی قبولیت کی شرط بیان کی ہے، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو، اور اگر ایمان نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنی اس پہ محنت کیوں نہ آئی ہو، پیسہ کیوں نہ لگاؤ، وقت لگاؤ، لیکن اللہ کیا قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے جزویات میں ایک جز ہے تقدیر پر ایمان۔ لوگ بڑی بات کرتے ہیں، مجھے الحمدللہ ترجمہ و تفسیر کلاس پڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا، تو نوجوان بہت سوال کرتے ہیں تقدیر پر، جی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک مجھے نوجوان کہنے لگا اگر اللہ نے میرے بارے میں فیصلہ کاری دیا ہے تو میرا خیال ہے مجھے تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں خیر کر رہا ہوں تو تب بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر میں برائی کر رہا ہوں تو تب بھی اللہ کا فیصلہ ہے، جب میرا اختیار ہے ہی نہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی۔ بحیثیت نوجوان دنیا داری اعتبار سے اس کا سوال بنتا تھا، کیونکہ علم نہیں تھا نا۔ تو آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید میں اللہ نے نقشہ کھینچا مشرکین کا، وہ کہتے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اس کے ساتھ شرک نہ ٹھہراتے۔ یہ کوئی آج کا سوال ہے، یہ تو پہلے بھی لوگوں نے کیا۔ تقدیر ہے کیا؟ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انسانی عقل اس کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتی، اس کا علم کم دیا گیا۔ ہاں جتنا دیا گیا اسی پہ ہم نے ایمان لانا ہے، یہی ایمان ہے۔ اور وہ ایمان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، تقدیر پر ایمان۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا 50,000 سال پہلے اللہ نے دنیا میں جو آنا تھا، جو جانا تھا، جو ہونے والا تھا اس کی تقدیریں لکھ دی۔ اور سنن کی ایک روایت میں اللہ نے قلم پیدا کیا سب سے پہلے اور اسے کہا لکھ۔ اب اللہ کو اللہ کی قدرت سے پہچانیے گا، کن فیکون، اللہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، عقل سے نہ سوچیے گا۔ تو قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ کہا قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کو لکھ دے۔ تو قلم نے لکھ دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تقدیر اللہ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو زندگیاں دے کے اختیار دیا ہے اس میں سے ہم نے جو جائز استعمال کرنا تھا وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے، اور جو ہم نے ناجائز کرنا تھا وہ بھی اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے کہ میرا بندہ میری اس سہولت کو پا کے یہ فائدہ اٹھائے گا، یہاں فرما برداری کرے گا اور یہاں نقصان کرے گا۔ جیسے ٹھیک آپ اپنے ماتحت کو کوئی ذمہ داری سونپے تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے یہ مسند کا ناجائز استعمال کرے گا، اور یہاں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنی مسند کا، اپنے عہدے کا اچھا استعمال کرے گا۔ میں اور آپ انتخاب میں کہتے ہیں اس کو نہ آگے آنے دیجیے گا، یہ آیا نا تو کام خراب۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ ابھی تو آیا نہیں ہے، وہ اندازہ ہے۔ میرا اور آپ کا اندازہ غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم یقینی ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے بارے میں جو لکھا ہے، میں نے آپ نے جو کرنا تھا وہ لکھا ہے۔ اگر ہم اسے یہ کہہ دیں کہ اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا ہے تو پھر میری اور آپ کی انسانیت کی تخلیق کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ اسے اختیار دیا ہے، جبکہ انسان اور جن کے سوا کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ دو راستے اس کے دکھائے، اما شاکرا و اما کفورا، یا شکر گزار بن جائے گا یا ناشکری کرے گا۔ ہاں اگر وہ ناشکرا بنے تو نولیہ ما تولا، جدھر وہ پھرنا چاہے گا اللہ اس کو پھیر دیں گے، اس کی رسی دراز کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، پھر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور بری جگہ لوٹ دیں گے۔ یہ تقدیر ہے۔